دوستو کیا حال حوال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو دوستو کیا حال حوال ہے؟ گروپ کو سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ اور آج کل موسم ہے ہرن کھری، ون ویڑی، لیلی بوٹی کا۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک کشتہ بھی بتاؤں گا اور ایک صفوف بھی بتاؤں گا۔ تو یہ جو حکماء حضرات ہیں یا شوقین حضرات ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت اعلیٰ بوٹی ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پانی نکال لیں، پانی مقطر کر کے کسی مٹی کی کولی میں پانی رکھیں اور اس کے اوپر دوسرا برتن مٹی کا رکھیں، خاص کر دوری یا دورہ جس کے پیندے میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو کلی کو پگھلائیں، 5 تولے لیں، 50 گرام لیں، 100 گرام لیں، جتنی مرضی ہے، اور اس کے اندر اس کو بجھاوے دیں۔ کیونکہ پانی کے اندر جب کلی کو اور سکے کو بجھاوا دیا جاتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ پٹاخہ مارتا ہے اور انسان کا نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو جس برتن کے اندر آپ رکھیں تو اس کے اوپر کوئی دوسرا برتن، مطلب موٹی کڑھائی لو کی ہو جس کے اندر سوراخ ہو، تو وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ کے اس کو اس کے اندر بجھاوا دیں، تاکہ اگر وہ پٹاخہ مارے تو اس کو جو کڑھائی ہے جس کے اندر سوراخ ہے تو وہ اندر ان کو سنبھال لے، باہر نہ آنے دے۔ یا موٹی دوریاں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر درمیان میں جو پیندا ہوتا ہے اس کی جگہ مطلب ایک سوراخ ہو جاتا ہے، یا بڑا دورہ مٹی کا وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اپنی استعمال میں ہوتا ہے، اس کے سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جس برتن میں آپ نے پانی رکھ رہا ہے نیچے مٹی والے برتن میں، اس کے اوپر اس کو اوندا کر کے رکھ دینا ہے، اوندا کر کے رکھ کے تب اس کے اندر اس کو بجھاوا دینا ہے۔ یہ ذہن میں رکھے تاکہ کل کو کوئی نقصان نہ اٹھائے۔ یہ باتیں بہت سمجھداری کی ہوتی ہیں، کیونکہ سکہ اور یہ بالکل گولی کی طرح پٹاخہ مارتا ہے اور انسان کو نقصان دے دیتا ہے۔ یہ خیال کریں۔ تو کلی کو اس کے اندر مطلب بجھاوا دے کے مصافہ کر لیں، یا اس طرح کریں کہ گو موتر میں بجھاوا دے کے اس کو مصافہ کر لیں۔ کلی جب مصافہ ہو جائے تو اس کے پترے بنا کے تقریباً اگر 100 گرام کلی ہے تو آدھا کلو اس کا مطلب لیلا بوٹی کا نقدہ دے کے اس کو 10 کلو کی آگ دے دینی ہے۔ اسی طرح نکالتے جائیں اور اس کو آگ دیتے جائیں۔ یہ سیاہی محل کشتہ ہوگا، بالکل یہ بہترین۔ اور اس کو کوشش کریں کہ اس کو ون ویڑی کے پانی کے اگر 100 گرام ہے تو 1 پاؤ پانی میں کھرل کریں، ٹکے بنا کے اس کے نقدے میں رکھ کے اس کو آگ دیتے جائیں، اور 10-12 آگے دے کے 11 آگے تو یہ بہترین کشتہ ہوگا، جو کہ بہترین مغلظ منی ہے اور بہترین ٹائمنگ اور امساک پیدا کرتا ہے اور بہترین انتشار ہے اس کے اندر صرف اکیلے میں۔ یہ تو کشتہ تیار ہو گیا، 1 چاول 2 چاول کی خوراک ہے، مکھن ملائی اور دودھ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، 24 گھنٹے میں 1 دفعہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اسی لیلی بوٹی کو لے کے سائے میں رکھیں اور سائے میں رکھ کے اس کو خشک کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، خشک کر کے اچھی طرح بالکل اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ دیں۔ جب اس کا پاؤڈر بن جائے تو اس کے 2-3 مطلب طریقے استعمال کرنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو اگر سب سے پہلے آپ کوئی بھی نسخہ کسی مریض کو بھی استعمال کرائیں، کوئی مطلب پیٹ کے امراض کا مطلب قبض کا مریض ہو، یا کوئی مطلب کوڑ، الرجی، بواسیر، گندی امراض کوئی بھی آپ کے جسم میں ہے، بادی بواسیر ہے، موقع ہے، خونی ہے، یا مطلب قوت بعض کی کمزوری ہے، حتیٰ کہ ہر کوئی بھی اگر جسم کے اندر آپ لوگوں کی بیماری ہے تو ایک یہ جو پلاؤ والا چمچ ہے، پلاؤ والا چمچ اس ونویڑی کی بوٹی کا صبح خالی پیٹ آپ لوگوں نے نیم گرم پانی کے ساتھ مریض کو کھلا دینا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ کھلاؤ گے تو اس کو جلاب لگ جائیں گے۔ یہ بہترین نفیس قسم کا جلاب ہے اور پیٹ صاف ہو جائے گا۔ جب پیٹ صاف ہو جائے گا اس کے بعد آپ مریض کو جو بھی دوائی دینا چاہیں دیں گے تو انشاءاللہ وہ 100% کام کرے گی۔ ایک تو اس کا یہ کمال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صفوف آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ کشتہ بھی ساتھ دینا ہے کلی والا مریض کو، اور اس کا صفوف آپ نے 3-4 گرام کے حساب سے، مطلب جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے چائے والا وہ بھر کے اب 1 گلاس دودھ کے ساتھ دینا ہے مریض کو صبح اور شام۔ تو انشاءاللہ اس سے قبض کشا بھی ہے، اور یہ مطلب
بہت بے انتہا مطلب منی کو گاڑھا کرتا ہے، جریان دھات قطروں کو ختم کرتا ہے، اور وہ طاقت بھی دیتا ہے، اس کے بہت بہت فوائد ہیں۔ تو آج کل موسم ہے، یہ بنائیں اور دعا میں یاد رکھیں، اللہ پاک خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا چلو موسم کے مطابق جو جو چیز مجھے یاد آتی جائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں بتاتا جاؤں گا، آپ بنائیں یہ اور دعا میں یاد رکھیں۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، جن لوگوں کی مطلب اولاد نہیں ہوتی، یا جن کے اولاد مطلب جراثیم تو ہوتے ہیں لیکن اولاد قابل نہیں ہوتے، ان کی جراثیم مطلب کوئی ادھورے ہوتے ہیں، جن کے سر نہیں ہوتے سپرموں کے، یا ان کی مطلب ٹانگیں نہیں ہوتی، یا مطلب کمزور ہوتے ہیں، تو یہ ایک 40 دن یہ سفوف اور یہ کشتہ گلی اگر اس مریض کو کھلا دیں گے تو اس کے سارے نقص جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور اللہ پاک اس کو اولاد نرینہ بھی دے گا، اور اس کو مطلب صحت مند اولاد دے گا۔ اور یہ عورت کو بھی کھلا سکتے ہیں، جن عورتوں کے بیضے کمزور ہوں، مطلب انڈے نہ بنتے ہوں یا بیضے کمزور ہوں، تو یہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا اس کو۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک دوسرا تحفہ تھا، موسم کے لحاظ سے میں نے کہا یہ بھی دوستوں کو بتا دوں۔ تو یہ بس دعا کیا کریں آپ ہمارے لیے، میں آپ کو لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، گروپ کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، اور شیئر بھی کیا کریں گے، کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔